کامرا ایئر بیس کے اوپر حملہ ناظرین محرکات اس کے کیا ہو سکتے ہیں. پہلا محرک تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی اکٹھے طالبان کے گروپ ہیں انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا ہوا ہے. اگر آپ ان کے پمفلیٹس پڑھ لیں, اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھ لیں, وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست جس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے اس کا وجود ان کو قابل قبول ہے. جو آئینی نظام ہے یا جو سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں بھی جو طالبان کے گروپس ہیں ان کے پلانز جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ریاست کو اگر وہ کمزور کرتے ہیں تو ظاہر تمام کا تمام نظام کمزور ہوتا ہے. تو طالبان کی پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ جس کو انہوں نے اپنے لٹریچر سے خود پروف کیا ہے, ثابت کیا ہے اور وہ خود مانتے ہیں, اس میں ہم آپ کو کوئی نئی خبر نہیں دے رہے, تمام چھپا ہوا میٹیریل ہے, یہ اسی کا ایک عکس ہے. اس سے پہلے اس قسم کے اور واقعات بھی ہو چکے ہیں تواتر کے ساتھ. تو ایک تو آپ کو اس سیاق و سباق کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اندر پاکستان کے ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے. بلکہ ایک مغربی تجزیہ نگار نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کسی ملک کے اندر اپنی فوج کا سب سے بڑا حصہ ڈپلائیڈ ہو اپنی ٹیریٹری کے اوپر تو اس کو خانہ جنگی کی کیفیت کہیں گے, لیکن پاکستان کے اندر ان کو ملٹری آپریشنز کہا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے جس کے اوپر ملٹری بھی ڈپلائیڈ ہے, اور طالبان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ ہر اس ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے جس کے ذریعے ان کے خیال میں جو جنگ ہے اس کو جیتنے میں یا جو ان کے مخالف ہیں ریاست پاکستان ان کو بہت زیادہ تنگی یا زحمت اٹھانی پڑے, وہ اس سے چوکیں گے نہیں, وہ نشانہ یقیناً لگائیں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے ناظرین کہ اسپیسیفکلی اس اٹیک کے بارے میں چند خبریں سامنے آئی ہیں کہ بنو جیل کے اندر سے جو گروپ نکلا تھا اس میں سے چند ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے شاید کامرا بیس کے اوپر پہلے کبھی کام کیا ہو. ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ شاید جنرل پرویز مشرف کے اوپر ہونے والے حملے کے اندر بھی انوالو تھا. اور اس کے علاوہ بنو جیل میں سے بین الاقوامی طور پر جو وانٹڈ لوگ ہیں, اس میں ازبک ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ وہاں سے نکال لیے گئے تھے. جب یہ بنو جیل کی خبر بنی تو جیل بریک کے طور پر اس کو لیا گیا. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا لارجر کانٹیکسٹ کیا ہو سکتا ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہو سکتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جرمنز بھی اس کے اندر انوالو ہیں, ترکمین بھی اس کے اندر انوالو ہیں, اور فارنرز نے, غیر ملکیوں نے وہ ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر جاری کی تھی. تو بنو جیل کے اندر سے جو گروپ نکلا ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں چند ایک لوگ ایسے تھے جن کو کامرا ایئر بیس کے بارے میں علم تھا اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کے جو میپس تھے وہ ان کے پاس اویلیبل تھے, شاید انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو. تو بنو جیل اس میں سے اگر گروپ نکلا ہے تو یقیناً ایک نئے موقع کی تلاش میں بھی تھا اور عین ممکن ہے کہ اس نے اس اٹیک کے اندر حصہ ڈالا ہو. کچھ خبریں اخبار کے اندر ایسی بھی چھپی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے مقامی کمانڈر ساؤتھ پنجاب کے اندر مارے گئے, اس کے نتیجے میں بھی ریٹیلیشن کی بات سامنے آ رہی تھی. کچھ انٹیلیجنس کی جو خبریں ہیں وہ اخبارات کے اندر چھپ چکی ہیں, معلومات جو پنجاب حکومت کو پاس آن کی گئی تھیں اس کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا تھا. یہ دوسرے الفاظ کے اندر دس واز این اٹیک ان دا میکنگ, کڈ بھی کہ شاید نئے حالات کی وجہ سے اس نے اس کو زیادہ ٹریگر کیا ہو, اس کو زیادہ انسٹیگیٹ کیا ہو, اور ان کا خیال ہو کہ ان حالات میں نئی معلومات کے ساتھ اور نئے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بنو جیل کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کتنا کنیکشن ہے. اس کا بنو جیل کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں ہے. شمالی وزیرستان میں ممکنہ کارروائی کی خبریں جو ہیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. چند دنوں سے اخبارات کے اندر یہ خبریں بن رہی ہیں. امریکی حکام کی طرف سے آپ نے پنیٹا کا بیان سن لیا ہوگا وزیرستان کے اندر حملے کے بارے میں, انہوں نے بھی ایک شے سرخی بنوا لی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. لیکن شمالی وزیرستان میں اگر ممکنہ کارروائی ہوتی ہے یا اس کی خبر بنتی ہے تو پریمپٹیو سٹرائکس طالبان کی طرف سے آ سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ شمالی وزیرستان کے جو شہر ہیں, جو اخبارات میں خبریں چھپی ہیں, جو تجزیے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, وہ طالبان کے مکمل قبضے میں ہیں, اور ایک تجزیہ نگار کے نزدیک وہ طالبان کا مکمل طور پر GHQ بن گئے ہیں. اور اگر اس جگہ کے اوپر پاکستان کی ریاست کارروائی کرنے کا پلان بناتی ہے تو پریمپٹیو سٹرائکس کی صورت میں آپ کو اس قسم کے حملے یقیناً نظر آئیں گے. تو شمالی وزیرستان کا بھی اس کے ساتھ کنیکشن بنتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ریاست نے واقعتاً گھیرا تنگ کر دیا ہے اور آپریشن کی تیاریاں ہیں تو یقیناً اس گھیرے سے باہر
یا اس گھیرے سے پیچھے آ کر وہ اٹیک کریں گے اور ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خاموش مگر جو خونی بیرونی مداخلت ہے وہ بھی ان حملوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی. سوات کا آپریشن ہم نے اس کا بڑا تجزیہ کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے یہ شاید اس اینگل سے دیکھا ہو کہ سوات کے اندر جو طالبان کی اٹھان تھی، اگر وہ ویسے ہی چلتی رہتی تو جو پاکستان کا سلک روٹ ہے، جو شاہراہ قراقرم ہے، وہ بلاک ہو سکتی تھی. استور کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا، جو اسسمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، بنیادی طور پر ایک گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا ہے. امریکہ اور چائنا کی گیم ہے. چائنیز انفلوئنس جہاں جہاں پر نظر آئے گا وہاں پر ان کو اٹیک کیا جائے گا. کامرا کے اندر بھی جے ایف تھنڈر جو ہے وہ وہاں پر مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی ہے، اس کو ریفٹ کیا جاتا ہے اور چائنیز کے انفلوئنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی وہ موجود ہے. تو اگر بیرونی مداخلت ہے اور پاکستان کے یہ حصے گریٹ گیم کا حصہ ہیں تو یقیناً گریٹ گیم میں خود تو اٹیک نہیں کریں گے، وہ الائز کے ذریعے اٹیک کریں گے. تو ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ یہ خاموش مگر خونی قسم کی بیرونی مداخلت کا نتیجہ پاکستان کے اندر اس قسم کے اٹیک کی صورت میں آ رہا ہے، اور اس تناظر میں ہمیں کامرا ایئر بیس کو اور استور کے اندر ہونے والی جو کلنگز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن مقاصد یا محرکات جو بھی ہیں، جو لارجر پکچر ہے، جو بڑی تصویر ہے، جو ایک اوورآل ویو ہے جس کے اندر یہ تمام پلان فٹ ان ہوتے ہیں، اس کو نظر میں رکھنا بھی ضروری ہے. پاکستان کے اندر سے بننے والی دو اہم ترین اور خوفناک اور اداس کرنے والی خبروں کے پیش نظر ہم یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کامرا ایئر بیس کے اوپر حملہ، اس کے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، طالبان کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دی جا رہی ہے، اور کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ انہوں نے پاکستان کے ایک اور اسٹریٹجک ایسٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مہران بیس کی طرح اس بیس پر ان کو کامیابی نہیں ہوئی اور اٹیک کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. بریک کے بعد